کیا آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص، مرد یا عورت موجود ہے جس کو ہر وقت یہ خیال تنگ کرتا ہے کہ آس پاس کے لوگ میرے خلاف سازش یا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں؟ اس کی اس خیال کی وجہ سے وہ نہ صرف آپ سے بلکہ دوسروں سے بھی جھگڑے اور فساد میں مبتلا رہتا ہے۔ ایسا شخص کسی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس بیماری میں ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ لگتا ہے بازار کے کھانے بہت کھاتے ہو۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ میڈیسن پرسکرائب کر رہا ہوں، وہ آپ لے لینا۔ اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو، کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر۔ کیا آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہے، یا نعوذ باللہ وہ خدا ہے، یا وہ پیغمبر ہے، یا اس کے پاس غیبی علم ہے؟ کیا آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ اس کا جو بھی پارٹنر ہے وہ کسی اور کے ساتھ غیر مناسب جنسی تعلقات میں مبتلا ہے، اور اس بنا پر وہ شخص ہر وقت جھگڑا اور فساد کرتا رہتا ہے؟ چاہے سامنے والا جتنا مرضی سمجھا لے، لوگ آ کے سمجھا لیں، وہ اپنے عقیدے، اپنے یقین سے ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہوتا یا ہوتی۔ ایسے میں گھر میں بہت فساد، جھگڑا اور پریشانی کا عالم رہتا ہے۔ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا، آس پاس میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں بہت اہم لوگوں کے ساتھ میرے تعلقات ہیں؟ فار ایگزامپل، وہ کہہ سکتا ہے کہ میرے تعلقات ٹرمپ سے ہیں، اور وہ اپنے عقیدے پر اتنا پختہ ہے۔ ایسے لوگ عموماً اپنے عقیدے پر، اپنے یقین پر اتنے پختہ ہوتے ہیں کہ انہیں آپ 1001 ثبوت بھی لا کر دکھا دیں تو بھی وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ ایسے ہر عقیدے کو، ایسے ہر فالس بلیف کو ہماری زبان میں ڈیلیوژن کہا جاتا ہے، اور یہ ایک علامت ہے ایک بہت بڑی بیماری کی۔ اس بیماری کی دوسری علامت بھی بہت ضروری اور بہت حیران کن بھی ہو سکتی ہے۔ اس علامت میں انسان کو جو اس بیماری میں مبتلا ہو، اسے ایسے لگتا ہے جیسے اس کے آس پاس کوئی شخص موجود ہے جو اس سے بات کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ سمعی یعنی آوازی ہوتی ہیں، آپ کو ان کی آواز آتی ہے، اس شخص کو یہ آوازیں آتی ہیں، کوئی پیغمبر کی آواز، کسی عام انسان کی آواز، کسی عورت کی آواز، کسی بچے کی آواز، یہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کچھ نظر آتا ہے جو دوسرے لوگ نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ ان کی حقیقت ہے، ان کے نزدیک اس سے زیادہ ٹھوس حقیقت ہو نہیں سکتی، لیکن آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا حقیقت میں ہو نہیں رہا۔ فار ایگزامپل، ان کو ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو آس پاس موجود نہیں ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دفتر میں میرے علاوہ 2 لوگ اور بیٹھے ہیں۔ وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دفتر میں اسے خاص سمت سے بہت تیز روشنی آ رہی ہے۔ روشنی نظر آنا، لوگ نظر آنا، بچے نظر آنا، بڑے بوڑھے، کسی بھی صورت میں کسی بھی ایسی چیز کا نظر آنا جو حقیقتاً وہاں نہیں ہے، اس کو ہم ہیلوسینیشن کہتے ہیں۔ یہ ہیلوسینیشنز ویژول ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ نظر آنا۔ یہ ہیلوسینیشنز آڈیٹری ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ سنائی دینا۔ یہ ہیلوسینیشنز ٹیکٹائل ہو سکتی ہیں، یعنی کچھ محسوس ہونا۔ ایسے لوگ آپ کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے بدن پر کیڑے رینگ رہے ہیں، یا مجھے سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، جبکہ ریالٹی میں اس کی کوئی بیس نہیں ہوتی۔ تو کسی بھی شخص سے جب آپ ایسی بات سنتے ہیں تو پاسبلٹی ہے that that person has schizophrenia، اس انسان کو شیزوفرینیا ہے۔ شیزوفرینیا ایک ذہنی بیماری ہے، اور یہ عموماً ٹریگر ہوتی ہے کسی بہت بڑے انسیڈنٹ کی بعد، جیسے کسی انسان کی زندگی میں کسی اپنے بہت پیارے کا گزر جانا، یا جنسی زیادتی ہونا، یا زندگی میں تہ بتہ ایسے حادثات کا ہونا کہ جو انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو کمزور کرتے ہیں۔ اب اگلا بہت ضروری سوال یہ آتا ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا کہ یہ بیماری ہے، میری ساس مجھ سے اس لیے لڑ رہی ہیں کیونکہ ان کو ڈیلیوژنز ہو رہے ہیں کہ میں ان پر
तावीज़ कर रही हूँ, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रही हूँ, और उनको ये बात एक पीर बाबा आके बताते हैं जो सिर्फ वो देख सकती हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि उनको शिज़ोफ्रेनिया है, बट अब मैं इसका करूँ क्या, इसका इलाज क्या है? तो इसका इलाज हैंड बाय हैंड जाता है मेडिसिन और थेरेपी के साथ। आपका जो भी रिश्तेदार इस बीमारी से जूझ रहा है, उसको एट द सेम टाइम साइकियाट्रिस्ट एक मेडिसिन देंगे, एक दवाई दी जाएगी, एंटीसाइकोटिक्स दी जाएंगी, और उसी टाइम पे उसके साथ आपने उनको थेरेपी करवानी है। साइकोलॉजिस्ट उनको थेरेपी देंगे, और थेरेपी में उनके इन तमाम फॉल्स बिलीव्स को क्वेश्चनेबल बनाया जाएगा, और उनको इस बात का यकीन दिलाया जाएगा कि जो ख़यालात, जो वहमात, जो चीज़ें वो महसूस कर रहे हैं, वो दर हकीकत एक रियलिटी नहीं बल्कि एक दिमाग की तख्लीक करदा फैंटेसी है। अब अगला सवाल मोस्टली ये आता है कि इसमें टाइम कितना लगेगा। तो इसमें वक्त डिपेंड करता है कि कितने टाइम में इंसान शिज़ोफ्रेनिया से बाहर आ सकता है। मुकम्मल तौर पर आ सकता है, गैर मुकम्मल तौर पर आ सकता है, 80% ठीक होगा, 100% ठीक होगा। ये अगेन डिपेंड करता है कि पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर रहा होता है, इंसान की क्या सिचुएशन है, कितने अरसे से वो इस बीमारी से जूझ रहा है, और उसकी बीमारी की नोयत क्या है। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रख कर हम एक दौरानिया बताते हैं। ये दौरानिया 1 महीने का हो सकता है, ये दौरानिया 1 साल का हो सकता है, बट हाँ, ये इस बीमारी से बाहर आना या इस बीमारी को एटलीस्ट मैनेजेबल बनाना मुमकिन है, और ये हो सकता है। अक्सर लोग इस बीमारी के बहुत ही ख़राब लेवल पर जाने के बाद अपने रिश्तेदारों को किसी भी रिहैब सेंटर में छोड़ जाते हैं। उस लेवल पर बीमारी को पहुंचाने से पहले उसके इलाज के बारे में सोचिए, ना सिर्फ उस मरीज़ के लिए बल्कि अपने ज़हनी सुकून के लिए भी। ये आपके लिए भी ज़रूरी है।